السلام علیکم۔ میں محمد آصف شفیق اور آج ہم پولیٹکس پہ بات کریں گے۔ تو میرے ذہن میں ایک کویشچن آ رہا تھا کہ جو سب لوگوں کے ذہن میں ہوگا اور یہاں پہ پاکستان میں اکثر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے لیے جمہوریت بہتر ہے یا ڈکٹیٹرشپ بہتر ہے، کون سی فارم آف گورنمنٹ ہمارے لیے بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے یا پارلیمنٹری ہونی چاہیے۔ تو اس چیز پہ کافی زیادہ بحث ہوتی ہے کہ اگر یہ کچھ لوگ یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اگر جمہوریت ہوتی تو شاید ملک میں بہت خوشحالی آ جاتی، ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ترقی کر جاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے، ایک ہی بندہ جو ہے وہ رول کرے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ سارے ملک کو رول کرے، تو اس سے لانگ ٹرم پالیسیز ہوں گی اور خوشحالی آ جائے گی، ہماری غربت ختم ہو جائے گی، ہمارے جو ہیں قرضے ختم ہو جائیں گے، ہم جو ہے باقی قوموں کی طرح آگے بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا جمہوریت سے تو ڈکٹیٹرشپ بہتر ہے، یہ جمہوری لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں، اپنے جو ہے بینک اکاؤنٹس بھرتے ہیں اور جو ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں 5 سال حکومت کر کے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ آراء پیش ہوتی ہیں، لوگ اپنی اوپینینز دیتے ہیں۔ تو اگر آپ دوسری قوموں کا مطالعہ کریں جو ڈفرینٹ فارم آف گورنمنٹس ہیں مختلف کنٹریز میں، اگر آپ عرب ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو منیکی ملے گی، یعنی کہ انہیریٹ کرتے ہیں لوگ، یعنی ایک رولر ہے تو پھر اس کا بیٹا آ جائے گا۔ میکسیمم وہاں پہ یہی ہے، سعودی عربیہ میں یہ ہے، یو اے میں یہی ہے، تو زیادہ جو عرب سٹیٹس ہیں وہاں پہ یہ چیز فالو کی جاتی ہے۔ لیکن وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ہیں، تو سٹل وہ لوگ بہت آگے ہیں، وہاں پہ غربت نہیں ہے، وہ قرضے نہیں لیتے، مہنگائی اس طرح نہیں ہے، ان کے اتنے مسائل نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں۔ تو بیسک ضروریات بھی لوگوں کو جو ہے وہ لینے میں بہت زیادہ دقت آتی ہے، نہ کھانے کی پینے کی چیزیں ہیں، نہ صاف پانی ہے، نہ تعلیم کا سسٹم ہے، نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ تو وہاں پہ تو جمہوریت نہیں ہے لیکن سٹل وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سنگاپور کو دیکھیں، وہاں پہ بھی 1960 تک سے لے کر اب تک ایک ہی پارٹی رول کر رہی ہے، پاپ پارٹی ہے ان کی، وہی رول کر رہی ہے۔ لیکن سنگاپور ایشیا میں جو ہے 10واں امیر ترین جو ہے وہ کنٹری ہے۔ اسی طرح چائنا میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی ون پارٹی رول ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے، کمیونزم ہے، وہاں پہ بھی ایک ہی پارٹی جو ہے کئی سالوں سے، جب سے وہ ان میں انقلاب آیا تھا کمیونزم کا، تو ایک ہی پارٹی رول کر رہی ہے۔ لیکن چائنا جو ہے دنیا کی جو ہے وہ سیکنڈ بیسٹ اکانومی مانی جاتی ہے، سب سے بڑی اکانومی ہے۔ سائنس ٹیکنالوجی دیکھ لیں، انہوں نے کتنے لوگوں کو خط غربت سے نکالا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں۔ ملینز آف لوگ جو خط غربت سے بھی نیچے تھے اب وہ خوشحال ہو گئے، تو ان کا لائف سٹینڈرڈ بھی دیکھ لیں۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو ہے وہ سنگاپور، چائنا اور اس کے علاوہ رشیا کی طرف چلے جائیں، رشیا میں بھی سنگل پارٹی کمیونزم ہے، ایک ہی پارٹی کا رول ہے، وہ بھی لوگ ہم سے تو کئی سے بہتر ہیں، بہت زیادہ خوشحال ہیں۔ تو باقی ویسٹ میں، یو ایس اے میں، برٹش، وہاں پہ ڈیموکریسی ہے، ویسٹرن ورلڈ میں ڈیموکریسی ہے اور وہ لوگ بھی خوشحال ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے نظام ہیں دنیا میں رول کرنے کے، گورنمنٹ کے، پولیٹیکل سسٹم ہر طرح کے ہیں، لیکن وہ لوگ ہر طرح کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، خوشحالی ہے، وہاں پہ غربت نہیں ہے، وہ لوگ جس طرح ہم قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اس طرح ان کی حالت نہیں ہے۔ تو میجر ڈفرینس جو میں دیکھتا ہوں یا آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آتا ہوگا، وہ لیڈرشپ کا ہے۔ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی نیتیں ہی خراب ہیں، بیسیکلی ان کی پرائورٹی عوام ہے ہی نہیں، یہ عوام کو پرائورٹائز ہی نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے کہ آل کے جو ویسٹرن ورلڈ یا باقی جو قومیں ہیں ان کی لیڈرشپ میں کیپیسٹی بھی زیادہ ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کیپیبل لوگ ہوتے ہیں، لیکن دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ قابل تو ہیں لیکن آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے۔ یہاں پہ جو ہماری لیڈرشپ ہے
हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म, अयूब दौर में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ज़िया दौर में डिक्टेटरशिप थी, मुशर्रफ दौर में डिक्टेटरशिप थी, उसके बाद दो ख़ानदानों ने जो है वो जमहूरी निज़ाम चलाया। 30 साल डिक्टेटरशिप के थे, 45 ईयर्स हो गए अब हमारी जमहूरियत को। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी उसमें था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने आजमाया। तो हर तरह के एक्सपेरिमेंट हमने किए, लेकिन फिर भी हमारे कर्जे ख़त्म नहीं हुए, हमारे यहाँ गुर्बत ख़त्म नहीं हुआ, हमारे लोगों का, अवाम का जो है वो हालत ज़ार नहीं बदली। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि ये लोग नाअहल हैं, काबिल नहीं हैं, ये ना इनकी प्रायोरिटी है अवाम, और ना कभी होगी। ये अपने बस बैंक अकाउंट भरते हैं, इनकी प्रायोरिटी अपनी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको कैसे इक़्तिदार में लाना है, उनको जो है वो उनके बैंक अकाउंट कैसे भरने हैं। तो इस तरह की इनकी प्रायोरिटीज़ है। अवाम अगर इनकी प्रायोरिटी होती तो इनको कोई भी निज़ाम दे दे, जो हमारी एलीट क्लास है, इनको कोई भी निज़ाम दे दें तो ये किसी भी निज़ाम में इस अवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ये प्रायोरिटी ही नहीं है और ना कभी होगी। तो कहते हैं कि जो है वो झूठ बोलने से बेहतर है कि बंदा मायूसी फैलाए। तो आप लोग मायूस तो हुए होंगे, लेकिन सच यही है कि इनकी प्रायोरिटी नहीं है। आप लोगों को ये दिखाया जाता है कि कभी जमहूरियत आ गई तो बहुत कुछ हो जाएगा, डिक्टेटरशिप आ गई तो बहुत कुछ नहीं होगा, ये निज़ाम आ जाए, वो निज़ाम आ जाए। हमारी एलीट का जो मेन पर्पज़ है वो अवाम के मसाइल हल करना ही नहीं है। इनकी प्रायोरिटी अपने बैंक अकाउंट भरना, अपने जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को देखना, और अपनी क्लास के जो बेनिफिट्स हैं उनको जो है इंटरेस्ट को फ़ायदा पहुंचाना है। तो ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। तो अवाम का अल्लाह हाफिज़ है। शुक्रिया।